آج آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 28 کا خلاصہ اور اہم ترین مضامین بیان کرنے ہیں۔ پارہ نمبر 28 کے آغاز میں سورۃ المجادلہ ہے۔ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک جادل یجادل مجادلۃ۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کی اپنے خاوند کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو گئی۔ خاوند نے اس کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، جس کو فقہی اصطلاح کے اندر زہار کہتے ہیں، یعنی بیوی کو اپنی ماں یا دیگر محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نکالنے سے انکار کر دیا، چونکہ مسائل تفصیل کے ساتھ آئے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس صحابیہ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو اپنے خاوند کے متعلق باس مباحثہ یا جھگڑا لے کر آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا حکم ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اگر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا لو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کلی اور محیط اور تفصیلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان کیے ہیں کہ 2-3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 بندوں کو آپس میں کشمش نہیں کرنا چاہیے، کان میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ تیسرے بندے کے دل میں اور دماغ میں خیالات اور گمان پیدا ہو، غلط تاثر پیدا ہو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادب بیان کر دیا مجلس کا کہ مجالس میں 2 بیٹھے ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 10 ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں سرگوشی نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ 2 ہوں گے تو تیسرا آپ کے ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے، آپ 4 ہو تو 5واں اللہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے دور معیار کو سامنے رکھتے ہوئے منافقین کی جماعت کو حزب الشیطان، شیطان کی جماعت قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، اہل توحید کو حزب اللہ کی جماعت قرار دیا، اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ترین ہیں۔ آگے سورۃ الحشر ہے، دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ حشر کہتے ہیں۔ سورہ حشر میں ابتدا میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کی گئی ہے، اور یہود مدینہ کے معاہدے کی عہد شکنی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد شکنی کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو مدینے سے نکال دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل طور پر یہودیوں کا صفایا کر دیا گیا تھا عرب سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے اور مال غنیمت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مال 2 طرح کے ہوتے ہیں، کفار کے ساتھ، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اور جو مال اس کے نتیجے میں ملے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور بغیر لڑائی کے جو مال مل جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حکم کی بھی تفصیل بیان کی۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے 3 طبقات اور 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک مہاجرین، دوسرے انصار اور تیسرے انصار صحابہ کے بعد آخر میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے فضائل اللہ نے بیان کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے گندے کردار کو بیان کیا کہ منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے، جس طرح شیطان بندے کو کفر پر لگاتا ہے نا، پھر کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تیرے کفر سے بیزار ہوں، اس طرح ان نبی یہود کے ساتھ یہ کھیل رچایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کریم کسی پہاڑ پر کسی چٹان پر اتارتے تو وہ اللہ کے وہ ہیبت اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آگے سورہ حشر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنی بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نام کے ساتھ چاہو اللہ کو پکارو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ آگے صورت ہے سورہ ممتحنہ، اور اس کے ابتداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعدائے اسلام جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اور حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کی واقعے کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ دعوت فکر دی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہے، شرک سے برات کا اعلان کیا ہے، اس طرح تم نے بھی شرک سے برات کا اعلان کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آگے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت کا ذکر کیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، کہ مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ نے فلاں امور پر بیعت لینی ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس بار پر بیعت لینی ہے۔ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف، کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے اور فاحش اور زنا کے قریب نہیں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ ان چیزوں پر حضور سے بیعت لی ہے۔ آگے جی سورۃ الصف ہے، صفاً کأنہم بنیان مرصوص کی وجہ سے مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے، اور سورۃ الصف کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو بات بندہ زبان سے کہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کلامی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا باموالکم وانفسکم، اے ایمان والو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری بخشش فرمائیں گے۔ آگے سورۃ الجمعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ ابتدا میں اللہ کی تسبیح و تعمید ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کا کلام لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کے اعمال، اخلاق اور دیگر عقائد وغیرہ کی آپ تزکیہ کرتے ہیں اور آپ اصلاح فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی علماء کی مثال دی ہے، فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ ان کی مثال اس طرح ہے، یہودی علماء کی بھی ہو گئی یا آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بے عمل ہو، کہ یہودی علماء کی مثال اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح گدھے کے اوپر علم کی کتابیں لاد دو تو گدھا اس کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے لیکن ان کتابوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اس طرح یہودی علماء کی یہ مثال ہے کہ ان کے پاس کتاب تو ہے لیکن یہ کتاب اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں، اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کی اذان دی جائے تو
جمعے کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف آؤ، وذر البیع، بے شراء کو ختم کر دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور جب جمعے کی نماز پڑھ لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل زمین میں پھر کر تلاش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آگے سورۃ المنافقون ہے، سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون کی نسبت سے اس کا نام منافقون رکھا گیا، اور اس میں منافقین کی خباثات بیان کی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پس پشت یہ بھی دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، تمہاری اولاد، تمہارا مال اور دنیا داری یہ غافل نہ کر دے۔ اس لیے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ دین کو آگے، اللہ کی یاد اور اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہیں اور دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں۔ آگے سورۃ التغابن ہے، یوم التغابن کی الفاظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے پہنچتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا کہ یہ تمہاری مال، یہ تمہاری اولاد، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق بیان کی ہے، اس میں لفظ طلاق موجود ہے، طلاق کے مسائل بیان کیے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الطلاق ہے۔ طلاق میں ایک تو طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں۔ عدت مختلف طرح کی ہوتی ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی 3 ماہ عدت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو حیض نہیں آتا ہے، اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو مینسز اور حیض آتے ہیں، اس کے 3 حیض کیا ہے وہ اس کی عدت ہے، اور اگر کسی کا خامن فوت ہو جائے اس کی 4 ماہ اور 10 دن یہ متوفی عنہا زوجہ، یہ اس کی عدت ہے۔ اور یہ اس تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسائل بیان کیے اور ساتھ ساتھ تقوی کا حکم دیا۔ آگے سورۃ التحریم ہے، اور سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ آئندہ کے بعد میں شہد نہیں استعمال فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پیغمبر جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ آپ اس کو حرام نہ قرار دیں، لہٰذا آپ قسم توڑیں، آپ شہد استعمال کیا کریں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عورتوں کی مثالیں دی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بیویاں کافرہ تھیں، اور فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا وہ مسلمان تھی۔ اللہ نے ان کا آپس میں موازنہ کیا ہے اور امت کے لیے یہ دعوت فکر جاری کر دی ہے کہ ان عورتوں کی طرح نہ ہو کہ جو عورتیں حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کے حرم میں تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، توحید کو قبول نہیں کیا، بلکہ جس طرح فرعون کی بیوی آسیہ نے ایمان کو قبول کیا، اس بیوی کو کیا کرو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناؤ۔ اور ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ ہمیں سمجھا دی کہ حسب، نسب اور نسبت یہ کام نہیں آتی ہے۔ حسب، نسب یہ نسبت تب کام آئے گی جب بندے کے پاس ایمان ہوگا اور اعمال صالحہ ہوں گے۔ دیکھو نبی کی کتنی بڑی نسبت ہے، نوح کتنا بڑا نبی ہے اور لوط کتنا بڑا نبی ہے، بڑے نبی ہیں، اور دونوں کی بیویاں کیا ہیں جہنم میں جا رہی ہیں، نسبت کام نہیں آئی ہے کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تھے۔ اور ساتھ جو فرعون ہے، فرعون کی نسبت دیکھو کتنی گندی نسبت ہے آسیہ کے ساتھ، لیکن ایمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ نسبت قائم کر لو، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے یہ شیطانی ایجنٹ ہیں اور شیطان کے راستے ہموار کر رہے ہیں، ان کا دین کے ساتھ اور اسلامی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک